نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. ماشاء اللہ تمام علماء کرام تشریف فرما ہے. ساری مجلس سے اللہ کے فضل سے اہل علم کی ہے. بندہ نجیس کو بھی حکم ہوا تو حکم کی تعمیر کی صورت میں بس اس مقام پر کھڑے ہونا ذرا مجبوری ہے. باقی تو اللہ کے فضل سے تمام حضرات ہی اہل علم ہیں. تحفظ عقائد اہل سنت یہ اتنا ضروری ہے کہ ہر دور میں ہی اہل سنت پر نقب زنی کرنے والے آتے تو رہے ہیں، لیکن جو بھی ٹکرایا ہے اہل سنت کے عقیدے سے اللہ کے فضل سے اسے ہی منہ کی کھانی پڑی ہے. اہل سنت کبھی بھی اپنی فکری زوال کا شکار نہیں ہوئے. بر صغیر پاک و ہند کے لحاظ سے دو ہستیوں کا تعارف ہمارے تمام علماء ہوں، مشائخ ہوں، سادات ہوں، ہمیشہ ہمیں یہ پڑھاتے رہے ہیں کہ دو ہستیاں ایسی تھیں کہ جن کے دور میں اسلام پر شدید حملہ ہوا اور انہوں نے ڈٹ کر دین کا دفاع کیا. ان میں پہلی ہستی حضرت مجدد الفسانی کی ہے کہ جب لا الہ الا اللہ پر حملہ تھا اس وقت کلمہ کے جزو اول پر حملہ تھا. دین الہی کی صورت میں جو ہے وہ توحید کو ہی بگاڑ دیا گیا تھا، تو اس پر پہرا دینے کے لیے حضرت مجدد الفسانی اٹھے تھے. اور امام اہل سنت کے دور میں لا الہ الا اللہ والے تو تھے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ تھا تو اس کے تحفظ کے لیے اعلیٰ حضرت میدان میں اتر آئے. تو اہل سنت اللہ کے فضل سے ان دو ہستیوں کے سچے پیروکار ہیں. ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پیچھے ان ہستیوں کے افکار موجود ہیں اور ہم انہی کے افکار کے تسلسل کی کڑی ہیں. اور جن محاذوں پر، جن صفوں پر حضرت مجدد الفسانی ہمیں کھڑا کر کے گئے تھے، اعلیٰ حضرت جہاں ہمیں کھڑا کر کے گئے تھے، اللہ کے فضل سے آج بھی سنی انہی محاذوں پر کھڑے نظر آتے ہیں. یہاں جو اعلامیہ پیش کیا گیا، اب ہر دور کے اپنے اپنے فتنے ہوتے ہیں. عقل مکار ہے سو بیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم. اقبال نے کہا کہ بڑے بڑے بیس بدل بدل کر عقل مکار جو ہے وہ آ جاتی ہے. یہاں یہ جو اعلامیہ پیش کیا گیا اس کے لحاظ سے ایک بڑا قابل غور نقطہ ہے. یہ نمبر 8 پر ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھتے ہیں اور آپ کی فضیلت کو قطعی مانتے ہیں. یہ جو قطعی کا لفظ ہے اس پر تھوڑی سی بات کرنی ہے کہ یہ قطعی کا عقیدہ یہ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا ہوا ہے. اور ایک دو مکتوبات میں نہیں، کئی ایک مکتوبات میں حضرت مجدد الفسانی نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت کو قطعی بیان کیا. بلکہ یہاں مزید تھوڑی سی وضاحت کروں کہ ہمارے ہاں جو اصطلاح مشہور ہوئی وہ تو اسی طرح ہے کہ افضلیت صدیق اکبر، لیکن اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں تو متقدمین کے ہاں جو اصطلاح ہے وہ تفضیل شیخین کی اصطلاح ہے. وہ صرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت ہی قطعی نہیں، حضرت عمر کی افضلیت بھی قطعی ہے. مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے تفضیل شیخین کو ہی بیان کیا ہے. تو یہ قطعی جو آپ نے بیان کیا اس پر بہت زور دیا حضرت مجدد الفسانی نے. اور حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے یہ عقیدہ بیان کیا حضرت امام ابو الحسن اشعری سے کہ امام ابو الحسن اشعری نے جو فرما دیا تو اسی پر اہل سنت کاربند ہیں اور اسی عقیدے پر ہم سدا قائم رہیں گے. اب یہ قطعی کا معنی یہ ہے کہ اس میں کوئی احتمال ناشی ہے ہی نہیں. اہل علم میں بیٹھے ہیں کہ کوئی ایسا احتمال ہی نہیں ہے کہ جس احتمال کی وجہ سے کسی دوسرے کو فضیلت دینے کی کوئی گنجائش ہو.
کہ ساری فضیلتیں اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی ہیں۔ اب اس پر تو ڈنڈی مار نہیں سکتے، کیونکہ یہ ہمارا ایک صدیوں کا علمی ورثہ ہے، افضلیت ایک بڑا مضبوط عقیدہ ہے، اور اس پر یہ اتنا اہم ہے کہ حضرت علامہ عبدالعزیز پرہاڑوی علیہ رحمہ نے نبراس کے اندر بیان فرمایا کہ یہی تو اصل بنیاد ہے گمراہیت کی جڑ کی، جو اس سے پھر جاتا ہے پھر آگے مسائل اٹھتے ہیں۔ فرمایا یہ ہوتا اس طرح ہے کہ ایک رافضی جب بندے کو گمراہ کرتا ہے تو پہلے یہی کرتا ہے کہ جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں، پھر اس کے بعد پھر سوال اٹھتا ہے کہ جب افضل موجود تھے تو پھر مفضول کو خلیفہ کیوں بنایا گیا؟ جب یہ سوال اٹھتا ہے تو پھر ان پر اعتراض اٹھ جاتا ہے کہ انہوں نے بنایا کیوں تھا، یعنی واردات پھر عدالت صحابہ پر ہو جاتی ہے، اور عدالت صحابہ پر جب واردات ہو جاتی ہے تو پھر انہی کی عدالت پر پورے دین کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ قرآن یہ جو تدوینی صورت ہے یہ تو عدالت صحابہ پر موقوف ہے کہ صحابہ کی عدالت گواہیاں تھیں تو قرآن کی آیات کو قرآن مانا گیا۔ فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت سے جو ہٹے ہیں وہ پھر عدالت صحابہ سے بھی جاتے رہیں گے، اور عدالت صحابہ سے جو پھر گئے تو ان کے نزدیک قرآن بھی رہے گا۔ فرمایا اتنا نازک مسئلہ ہے، اس وجہ سے فرمایا یہ قطعی مسئلہ ہے۔ تو حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے جس انداز سے اس کو قطعی بیان کیا کہ یہ بہت اہم ہے کہ اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب جو مکار لوگ ہیں جنہوں نے نقب زنی کرنی تھی، انہوں نے پہلے تو وارداتیں کیں کہ جی فلاں افضل ہے، نسب کی وجہ سے افضلیت ہے، جزئیت کی وجہ سے افضلیت ہو سکتی ہے، فلاں ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے، لیکن جب ساری وارداتیں ناکام ہوئیں تو پھر یہ فتنہ پرستوں نے افضلیت کو قطعی کی بجائے ظنی ماننا شروع کیا۔ اب یہ بڑا پیچیدہ سا فرق ہے۔ اب ان سے پوچھیں گے تو کہیں گے جناب ہم بھی مانتے ہیں، ہم نے کب انکار کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت کا، ہم آج بھی ان کو افضل مانتے ہیں، لیکن افضل ماننے کا جو طریقہ رکھا ہوا ہے وہ اسی طرح ہی ہے جس طرح کہے کہ جناب میں بھی رمضان کے روزوں کا قائل ہوں۔ کون کہتا ہے میں روزے نہیں رکھتا؟ روزے بھی رکھتا ہوں، لیکن آگے سے کہے کہ فرض مان کر نہیں رکھتا، نفل مان کر رکھتا ہوں، تو یہ اسی طرح ہی ہے کہ جیسے روزے رکھتا ہی نہیں ہے۔ جس کو شریعت نے فرض کہا ہے وہ فرض ہے، جس کو اہل سنت نے صدیوں سے قطعی مانا ہے وہ قطعی رہے گا، وہ مسئلہ ظنی نہیں ہو سکتا۔ اب جنہوں نے اس پر کتابیں لکھی، پھر اس کے خلفاء، اور پورا ایک ماحول ہے، پوری ایک چین ہے، بلکہ ان کے لیے پورا ایک گینگ ہے جو یہ واردات کرنا چاہتا ہے ظنی قرار دے کر، اور مقصود یہی ہے کہ کسی طرح سے افضلیت کی سیٹ کو خالی کیا جائے۔ لیکن اس پر پہرا دینے والے حضرت مجدد الفسانی ہیں، یہ لاکھ بھی آ جائیں حضرت مجدد الفسانی کی گرفت کو توڑ نہیں سکتے۔ آج ہندوستان پاک و ہند تو کیا یہ دور دراز چلے جائیں، عرب اور ترکی اور دور دراز تک ہر طرف جو مجددی فیض پھیلا ہے، جو آستانے ہیں، جو مشائخ ہیں، سب کو فیض ملا ہے تو حضرت مجدد الفسانی سے ملا ہے، اور جو مجدد الفسانی کے عقیدے سے پھر جائے تو وہ تو پھر مجدد بھی ہیں اور فاروقی بھی ہیں، تو وہ تو پھر فاروقی جلال بھی دکھاتے ہیں۔ علامہ اقبال بھی گئے تھے فیض لینے کی عرضی میں نے کیا تھا مجھ کو فقر ہو، آنکھیں میری بینا ہے ولیکن نہیں بیدار، آئی آواز کی اب سلسلہ فقر ہوا بند، ہیں اہل نظر کشور پنجاب سے بیزار۔ تو یہ بھی جواب ملتے تھے وہاں سے۔ یہ وہ آگے مزید وضاحت ہے کہ باقی کلاہ فقر سے تھا ولولائے حق، تروں نے چڑھایا نشہ خدمت سرکار۔ بہرحال بات اور طرف نکل گئی، تو یہ قطعی ماننا یہ جو اعلامیے میں ہے یہ بہت اہم شق ہے، اور اسی پر موجودہ دور کے فتنے جو ہیں وہ کھڑے ہیں۔ پہلے انہوں نے ظنی قرار دیا، پھر وہ ہر صحابی نبی جنتی کے نعرے کی نفی پر اتر آئے۔ یہ وہی ہوا جو حضرت علامہ عبدالعزیز پرہاڑوی صاحب بیان فرما رہے تھے کہ جو بھی افضلیت سے پیچھے ہٹے گا
وہ بالآخر عدالت صحابہ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ افضلیت کا مسئلہ بڑا پیچیدہ اور بڑا نازک ہے۔ تمام صحابہ کرام کی عدالت، صداقت، دیانت جو ہے وہ اسی مسئلے پر کھڑی ہے کہ سب سے پہلے افضل ہستی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ آگے یہ تھوڑا سا یہ جو اعلامیہ میں ایک عبارت ہے اس کی ذرا میں تصحیح کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے آخر میں ہے کہ ان کی افضلیت بھی اسی طرح ہے، اس سے ردی پر انحراف کو خارج از اہل سنت سمجھتے ہیں۔ یعنی جو آخری لائن ہے پہلے صفحے کی دیکھ لیں، اسی ترتیب سے ان میں افضلیت کا پختہ نظریہ و عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو یہ ذرا واضح رہے کہ تفضیل شیخین جو ہے وہ قطعی ہے اور تفضیل ختنین جو ہے وہ ظنی ہے۔ جو ظنی ہے ہم اس کو ظنی رکھیں گے، اس میں ہم تعصب نہیں دکھاتے۔ یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو بالترتیب ان کی افضلیت قطعی ہے، اس میں کوئی ہیر پھیر کرے گا تو سنت سے خارج ہے۔ لیکن جو اگلی افضلیت ہے ختنین میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں دامادوں میں، وہ ظنی ہے۔ یعنی عمومی طور پر بھی علامات اہل سنت جو بیان کی جاتی ہیں کتابوں میں تو یہی آتا ہے تفضل الشیخین و تحب الختنین، کہ شیخین کو افضلیت دے اور ختنین سے پیار رکھے۔ تو اس میں یہ اختلاف رائے ہے کہ جمہور اہل سنت کا یہی نظریہ ہے کہ تیسرے نمبر پر افضل حضرت سیدنا عثمان غنی ہیں۔ لیکن جب جمہور ہم بولتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ کچھ احباب تھے کہ جنہوں نے اس نظریے سے اختلاف کیا اور انہوں نے تیسرے نمبر پر افضلیت میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانا۔ اب یہ ہے ہمارا کھلا دل، اور یہ میری بات نہیں ہے، حضرت مجدد الفسانی کا پورا مکتوب ہے جس کے میں 2 لفظوں میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا کہ شیخین کی افضلیت وہ قطعی ہے، لیکن جو ختنین کی افضلیت ہے اس میں اختلاف رائے کی گنجائش ہے، وہ جانبین سے دلائل موجود ہیں۔ اب جنہوں نے ظنی کے دلائل دیے تھے کہ اہل سنت میں رائے رہی، اس پر وہ ہمارا بڑا تفصیلی وہ مکالمہ بھی ہوا لوتھراں پر ایک بندے سے۔ ان بدبختوں نے اس افضلیت کو ظنی جو ختنین میں تھی، امام ذہبی کا پورا قول ہے اس پر، اس کو انہوں نے شیخین کے جو ہے وہ حصے میں ڈال دیا کہ شیخین کی افضلیت بھی ظنی ہے، شیخین کی افضلیت قطعی اور ختنین کی افضلیت ہے۔ اس میں جمہور یعنی اہل سنت تو جمہور ہی ہیں زیادہ، تو جمہور کا یہی ہے کہ تیسرا نمبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور چوتھا نمبر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب آخری بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے لحاظ سے بھی یہی جو بیان کیا گیا کہ خطائے اجتہادی پر تھے۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ خطائے اجتہادی کی وضاحت بھی فرماتے ہیں کہ یہ ہوتی کیا ہے۔ ایک تو عام حدیث آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک اجر کا باعث ہے، وہ کوئی باعث تان تو ہے نہیں۔ تو حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ اس حدیث کی روشنی میں کہ صحابہ چونکہ بہت بلند رتبہ ہیں تو ان کی چھوٹی سی نیکی بھی بہت بلند رتبہ ہے۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں ہے کہ بعد والے بہت پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کر لیں لیکن ان کے ایک مد اور نصف مد کو بھی نہیں پہنچ سکتے، وہ ان کے سٹیٹس کے لحاظ سے کہ جتنا بڑا رتبہ ہو ان کی نیکی بھی اتنی بڑی ہے۔ ایک مقام پر حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں لا تعدل بصحبۃ شیء کائن ما کان، فرمایا صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کوئی نیکی نہیں ہو سکتی۔ اس پر بات کرتے ہوئے فرمایا فلا جرم صار خطأ معاویہ خیر من ثوابہما، فرمایا یہ ہما کی زمین 2 حصوں کی طرف لوٹتی ہے۔ پیچھے مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے ذکر فرمایا حضرت اویس کرنی اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کا، فرمایا کہ ایک طرف حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں ہوں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے درست فیصلے ہوں، وہ ایک طرف، اور ایک طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا ہو، اس خطا کا مرتبہ ان دونوں ہستیوں کی نیکیوں سے بھی بڑا مرتبہ ہے۔ سبحان اللہ! فرمایا کہ وہ شرف صحبت کی وجہ سے کہ یہ 2 ہستیاں حضرت اویس کرنی کوئی چھوٹے مرتبے والے نہیں ہیں، لیکن چونکہ انہیں شرف صحابیت نہیں ملا
اس نے فرمایا کہ ان کی نیکیاں بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی جس مقام پر صحابی رسول کی خطا نے انہیں پہنچا دیا ہے. انہیں خطا اجتہادی ہی مراد ہے. مجدد صالح الرحمٰن نے جہاں بھی یہ ذکر کیا مطلق یہ ذکر کیا، لیکن مراد اس سے خطا اجتہادی ہی ہوتا ہے. اسی طرح یہ 13ویں نمبر پر ہے کہ معصوم اور محفوظ. اب ان حالات میں شکر ہے کہ یہ اصطلاحات بھی اب عوام الناس کو سمجھ آنا شروع ہوئی کہ معصوم اور محفوظ کا فرق کیا ہے. حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ نے ایک مقام پر ایک ذکر کیا تھا کہ میں نے بھی امام طور پشتی کے رسالہ کی طرح عقیدے کے باب میں ایک رسالہ لکھنا ہے، لیکن باقاعدہ طور پر ایسا کوئی رسالہ وجود میں تو نہ آ سکا جس سے کہا جا سکے کہ امام حضرت مجدد الفسانی نے امام طور پشتی کے طرز پر ایک رسالہ عقیدے کے باب میں لکھا ہے. لیکن مکتوب نمبر 266 کے بارے میں اصحاب مجددیہ کی یہی رائے ہے کہ یہ سارا عقیدے کے باب میں وہی کچھ ہے جو مجدد الفسانی نے ایک پورا رسالہ لکھنا تھا. امام طور پشتی نے جو رسالہ لکھا اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا گیا کہ معصوم وہ ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور محفوظ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے گناہ ہوں اور پھر اللہ رب العزت اپنے فضل سے انہیں معاف فرما دیتا ہے. یعنی امکان لکھا کہ ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہوں بھی. یہ ان کی شان یہ ہے ہی نہیں کہ یہ ان کو مکمل طور پر ان سے صادر نہ ہو، ممکن ہی نہیں ہے. فرمایا شان حفاظت جو ہے وہ اولیاء کا خاصہ ہے، اور اولیاء میں اولین طبقہ صحابہ اور اہل بیت کا ہے، اور شان عصمت جو ہے وہ انبیاء کا خاصہ ہے. انبیاء کا خاصہ انبیاء کے ساتھ رہے گا، اور جو اولیاء کا خاصہ ہے وہ اولیاء کے ساتھ رہے گا. ولی کی ولایت جو ہے وہ شان جو ہے وہ حفاظت کے ساتھ ہی ہے. یعنی ولی کسی مقام پر اگر اس سے کچھ بھی ہو جائے تو اللہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. یہی شان صحابہ اہل بیت کی ہے کہ اگر ان سے کچھ صادر ہو جائے تو اللہ رب العزت ایسی ہستیوں کو توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے. تو یہ خلاصہ ہے عقائد اہل سنت کا. ہمارا نظریہ اللہ کے فضل سے وہی ہے جو حضرت مجدد الفسانی اور اعلیٰ حضرت بیان فرما کر گئے، تو ہم انشاءاللہ اسی پر کر بند رہیں گے. یہ جو چند میں نے تعارف کروایا، یہ جو ضنی قرار دینے والا طبقہ جب یہ اٹھا تھا حویلیاں کی سرزمین سے، عجب سرزمین ہے زمین ہزارہ، جب اس نے مارا تو سید ہی مارا. تو اس سرزمین سے یہ فتنہ جب اٹھا تھا تو اس وقت جو بڑی آوازیں اٹھی تھیں، آج اس مسجد میں اللہ کے فضل سے تحفظ عقائد کے سلسلے میں ہم جمع ہیں، تو بڑی جو آواز اٹھی تھی وہ حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب کی آواز تھی. حضرت غزالی زمان احمد سعید کاظمی شاہ صاحب، آپ نے اس کے خلاف فتوے صادر کیے. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب اور شاہ صاحب حزب الاناف والے، مولانا محب النبی صاحب مولانا شریف والے، بڑی بڑی ہستیوں نے اس کے خلاف بھرپور فتوے صادر کیے کہ یہ لوگ بظاہر سنی ہیں، سٹیجوں پر آتے ہیں، علی پور شریف کے سٹیج پر وہ تقریر کر جاتا ہے، بعد میں علی پور سیدہ والوں نے پھر اسے نکالا. یعنی وہ پورا اس کا گیٹ اپ سنیوں والا تھا. یہ فتنہ جب اٹھا تھا تو بڑی بڑی ہستیوں نے پھر اس کو رد کیا، وہ فتنہ حویلیاں والے کو. اور وہ باقاعدہ جو سارے فتاوی جات ہیں، اگر مولانا محمد علی نقشبندی صاحب کی وہ کتاب ہے دشمنان امیر معاویہ کا علمی محاسبہ، اس کی جلد ثانی، وہ ساری اس فتنہ حویلیاں کے بانی کے خلاف لکھی. اس نے 24 اعتراضات اٹھائے تھے، سب کا جواب آپ نے دیا. اسی طرح قاضی غلام محمود ہزاروی صاحب تھے، انہوں نے وہ سارے فتاوی جات جمع کیے. ہم نے اللہ کے فضل سے یہ تحریری فتاوی جات تو موجود ہی تھے، لیکن جو اصل ریکارڈ تھا جو بزرگوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا تھا، وہ بھی ان کی لائبریریاں چھان چھان کر سارا ہی نکال لیا ہے اور چیک کر لیا ہے کہ جو لکھا ہے واقعی موجود ہے. اور جن کتابوں پر یہ اعتراضات ہمارے بزرگوں نے اٹھائے تھے، حضور غزالی زمان اعتراضات اٹھائے، محمود شاہ ہزاروی کی جن کتابوں پر، جن عبارتوں پر، وہ کتابیں بھی ساری ہم نے اکٹھی کر لی ہیں. اور دنیا کو انشاءاللہ ہم بڑے بھرپور طریقے سے بتائیں گے کہ یہ ہے فتنے کا بانی. اور اس زمانے میں
مولانا سردار احمد صاحب اٹھتے تھے، حضور غزالی زمان اٹھتے تھے، تو آج بھی اللہ کے فضل سے ان کے فکری وارث زندہ ہیں اور ان کی فکر کو زندہ رکھیں گے اور ان کے مشن کو انشاءاللہ اگلی نسلوں تک منتقل کرتے رہیں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔